نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صدقہ اور خیرات اور انفاق کو افضل صدقہ اور انفاق قرار دیا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو اس پر امام بخاری اور مسلم دونوں متفق ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جب کہ تم تندرست ہو اور تمہارے اندر دولت کی خواہش بھی ہو اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص بھی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ابن آدم تو دولت کے معاملے میں حریص ہے ہی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کو خیر کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس کی محبت تمہارے اندر شدید ہوتی ہے، کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارے اندر اس کی حرص اور لالچ بھی ہو اور تم دولت جمع کرنے کی حرص بھی رکھتے ہو، اور پھر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ اگر تم اس کو خرچ کرو گے تو محتاج اور فقیر ہو جاؤ گے، اس کا خطرہ بھی ہو، اور دولت مند بننے کی دل میں آرزو بھی ہو، جب آدمی خرچ کرنے لگتا ہے تو پھر الشیطان یعدکم الفقر، تو وہ شیطان بہت ساری ضرورتیں انسان کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ یار یہ سارا دے دیا یا اتنا دے دیا تو میں تو خود محتاج ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کیفیت اور حالت میں تم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم صدقہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لو، یہ ابھی تو میری یہ ضرورت ہے، ابھی میری وہ ضرورت ہے، تو پھر انشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کشادگی دے گا تو میں خرچ کروں گا۔ تو ٹال مٹول والا جو معاملہ ہوتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، فرمایا اب تو وہ فلاں اور فلاں کا ہو گیا، اب تو وہ تیرا ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو اس مال پر ہمارا اختیار ہی نہیں ہوتا، وہ تو وارثوں کا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، بندے تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ہضم کر لیا، پہن کر پھاڑ لیا، اور جو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی عاقبت کے لیے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری ٹوٹل کمائی میں، خواہ میں کوئی تاجر ہوں، ملازم ہوں، تھوڑے کماتا ہوں زیادہ کماتا ہوں، اس میں اصل میں میرا حصہ کتنا ہے اور کون سا ہے۔ تو جو کما لیا اور کھا لیا اور ہضم کر لیا اور پہن لیا اور پھاڑ لیا وہ تو ختم ہو گیا نا۔ تو اب جو جمع ہو گیا، جو میری انویسٹمنٹ ہے، وہ تو وہی ہے نا جو میں اللہ کی رضا کے لیے کسی خیر کے کام میں خرچ کروں گا، تو وہ دراصل اصل میں وہ مال ہے جس کا میں مالک ہوں، اور وہ اس وقت میرے کام آئے گا جب کوئی چیز میرا ساتھ نہیں دے گی اور میرے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ میرے مال میں میرا اپنا ذاتی حصہ کتنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی مال کماتے ہیں لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتے، اس کے فائدے سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ دنیا کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دنیا میں آدمی جو مال لگاتا ہے مال کمانے کے لیے، تو اس میں ہزاروں خدشات اور خطرات جو ہے وہ ہمارے سر پہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ کبھی کرنسی کا اتار چڑھاؤ، کبھی کوئی قدرتی آفت، کبھی کاروبار میں نقصان، ہزاروں خدشے اور اندیشے۔ لیکن جو مال ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اللہ یربی الصدقات، اللہ صدقے کو پروان چڑھاتا ہے۔ کیسے پروان چڑھاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جب تم اپنے دائیں ہاتھ سے حلال کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہو تو وہ جتنا تھوڑا بھی ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ یربی الصدقات، اپنے صدقے کو، اپنی انفاق کو اللہ کے ہاں جو ہے وہ جو بڑھوتری حاصل ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جس طرح تم کسی جانور کے بچے کو، مثلا اونٹ کا بچہ ہے، گائے بھینس کا بچہ ہے، تو اس کو تم پرورش کرتے ہو تو وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تمہارے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر لوٹائے گا تو وہ اتنا ہی نہیں ہوگا جتنا تم نے خرچ کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں نعمتوں سے نوازے گا، اور وہ نعمتیں جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ پھر اللہ کے جہاں ہماری انویسٹمنٹ ہے، اللہ کے ہاں جو مال دے دیتے ہیں، اسے کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں ہوتا اس کے ضائع ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو
دنیا میں بھی خیر و برکت سے نوازتا ہے اور آخرت کی خیر و برکت بھی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ آخرت کی خیر و برکت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ایک انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن وہ انسان اپنے صدقے کے اور اپنے انفاق کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں میدان محشر میں اپنے لیے سائے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے۔ اور دنیاوی خیر و برکت کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ یہاں البیک کو دیکھ لیں، وہاں پہ ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ جہاں کسی شہر میں بھی آپ البیک کے اوپر چلے جائیں، جو ان کا بروسٹ ہے وہ سب سے زیادہ بکتا ہے۔ حالانکہ ذائقے کے لحاظ سے، ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا، ہم نے بھی یہ تجربہ کیا ہے، بہت سارے دوسرے جو ہے اس سے زیادہ بہتر ذائقہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو راغب کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کے اوپر تو اللہ کا قبضہ ہے نا۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے مالک نے ہر جو ہے وہ پیک کے پیچھے جو ہے 1 ریال صدقہ جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا، اور جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اس کو 2 ریال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی خیر و برکت ڈال دی ہے کہ آپ بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ البیک کے اوپر جو ہے وہ رش لگا رہتا ہے۔ اس طرح اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مال کے اندر دنیاوی لحاظ سے بھی خیر و برکت ہوگی، اور اخروی لحاظ سے تو وہ ہے ہی خیر و برکت والا مال کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی سدابار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔